میں مدارس اسلامیہ سرچ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں زندگی واپس آئے، چاہتے ہیں نا، میں خود چاہتا ہوں، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں زندگیاں واپس آئیں، مدرسوں میں روحانیت زندہ رہے، روحانیت جگمگاتی رہے، روحانیت کا بول بالا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں سے وقت کا ولی نکلے، قطب نکلے، ابدال نکلے، غوث نکلے، تو جو چندے کا مال آ رہا ہے وہ 100% سالڈ منگوائیے، ملاوٹ والے پیسوں کو قبول نہ کیجیے۔ جس کا پیسہ آ رہا ہے تحقیق کیجیے اس کی کمائی حلال ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے مت لیجیے۔ اللہ نے بھیک مانگ کر دین کے کام کرنے کی ذمہ داری ہمیں نہیں دی ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے گا، اگر کسی گھر میں کسی سرپرست کا انتقال ہو گیا ہے تو چندہ لینے والے اس بات کو پہلے یقینی بنا لے کہ وراثت تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو چندہ مت لینا، پتہ نہیں کس کا حق مارا جا رہا ہے، اور وہ مارے ہوئے حق کو جو بچہ کھائے گا وہ محراب پر کھڑا ہو کر فتنہ ہی تو پیدا کرے گا۔ مسلمانوں، تم اپنے خوبیوں کے مالک کب بنو گے؟ تم اپنے خوبیوں کے مالک کب بنو گے؟ شیر جنگل کا بادشاہ تو بن سکتا ہے، شیر کی دہاڑ سے جنگل کانپ تو سکتا ہے، شیر کے چیخ سے جنگل خالی تو ہو سکتا ہے، مگر شیر صحت مند تو ہو، شیر چیخنے اور دہاڑنے کے قابل تو ہو۔ اگر شیر اپنی خوبیوں سے محروم ہو جائے تو کبھی کبھی جنگل کے کتے بھی اس کا شکار کر لیا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ پہلا حصہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، منافقوں کے لیے مصیبت ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمي الكریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد كل معلوم لک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، ظاہر ہے کہ جب بارش پوری طرح سے نہ ہو تو ندیاں سوکھ جایا کرتی ہیں، اور جب ندیاں سوکھتی ہیں تو اس سے استفادہ کرنے والے لوگ پیاسے رہا کرتے ہیں، وہ تشنہ لب اور گلے میں خشکی رہا کرتی ہے۔ اس وقت ہمارا ہی ملک نہیں
بلکہ پوری دنیا اور ہم سب کے نئے چچا حضرت ٹرمپ صاحب تک اس وقت کیمیکل کے ریئیکشن کا شکار ہیں۔ ظاہر ہے کہ کائنات اللہ کی ہے، تو جب گاڑی بنانے والے کے انجینئر کی ہدایت پر گاڑی چلے گی، گاڑی بنانے والے انجینئر نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بریک ہے اور وہ ایکسیلیٹر ہے، اس کو دباؤ تو بھاگو گے، اس کو دباؤ تو رکو گے۔ اب اگر کوئی وشو گرو بننے کے چکر میں اس پورے سسٹم کو الٹا سیدھا دبانا شروع کرے تو آپ بتاؤ، دنیا تو دور کی بات ہے، پرانی ایمبیسڈر تک بات سننے کو تیار نہیں ہوگی۔ عقل کے ماروں کو یہ لگتا ہے کہ دنیا ان کی مٹھی میں ہو گئی۔ آج سے 20 سال قبل یہ نعرہ ہم نے سنا تھا، کر لو دنیا مٹھی میں، لیکن ظاہر ہے کہ آج وہ اپنے بنانے والے کی مٹھی میں ہیں، اور جو لوگ ہیں ایک دن وہ بھی اپنے بنانے والے مالک کی مٹھی میں چلے جائیں گے۔ یہ دنیا نہ کسی کی مٹھی میں تھی نہ مٹھی میں ہے، لوگ آتے جائیں گے، اپنی بولی بول کر چلے جائیں گے۔ اس کھلے آسمان اور اس دھرتی نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو دیکھا، نہ جانے کیسے کیسی طاقتوں کو دیکھا، نہ جانے کیسے کیسی سلطنتوں کے مالکوں کو دیکھا، سورما کو دیکھا، اور دیکھ کر وہ مطمئن رہا اور بس یہی کہتا رہا کہ لوگو، اگر رحمان کے بندے ہو تو زمین پر ذرا سلیقے سے چلا کرو۔ اگر تم بے سلیقہ چلو گے تو تم اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر جاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہیں چھوٹی سی زندگی دی ہے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیکار کے کاموں میں تم الجھ جاؤ۔ اسی لیے اے لوگو، وہ رحمان بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت چاہیے تو اس کی زمین پر، اس کی مخلوق پر بھی رحم کرنا شروع کر دو۔ حدیث شریف میں یہ بات کہی گئی جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تم پہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ لوگو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تمہاری پکڑ کرے گا۔ وہ پکڑ کرنے والا رب کائنات، مالک دو جہاں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی شخصیت، دنیا کی کوئی پاور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جہاں جانا ہے جاؤ، ملکیت تو خدا کی ہے۔ جہاں دوڑنا ہے دوڑو، ملکیت تو خدا کی ہے۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ اگر تمہارے پاس سرحدیں ہیں تو اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے سرحدیں ہیں، انسانوں پر ظلم کرنے کے لیے سرحدیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن لوگ زمین پر انسانوں کے ذمہ دار نہیں، بلکہ خود کو خدا کا بندہ نہیں۔ بعض دفعہ حاکم وقت خدا کا خود کو بندہ نہیں، بلکہ بندوں کا خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتا ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ اتنوں کو یہاں سے نکال دوں گا، اتنوں کو وہاں سے نکال دوں گا۔ خدا سے ڈرو، جس نے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کب کہاں سے کس کو نکالا جائے گا۔ وہ تم اور ہم نہیں جانتے۔ لیکن ظالموں، انسانوں پر ظلم نہ کرو۔ ہمارے اس دیش نے، اس مہان بھارت نے، جس کے خون میں، جس کی مٹی میں انسانیت کی نوازی ہے، مانوتا کی رکشا ہے، اس نے ایسے بھی درش دیکھے کہ جسے دوست کہا کرتے تھے انہوں نے بیڑیاں پہنا کر بچوں کو واپس کر دیا۔ اسے بھی ڈرنا چاہیے۔ ویسے وہ اس لیے بھی نہیں ڈرتا ہے کہ اس کی عمر ہو چکی ہے اور یہ آخری مرتبہ ہے، یہ موقع بھی آخری ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ چلو جتنا کچھ کر سکے کر لے۔ کر تو لوگے مگر شداد کی تاریخ پڑھ لینا، کر تو لوگے مگر قارون و حامان کو مطالعہ کر لینا۔ جو کرنا ہے کر لینا، مگر رب موسیٰ کو بھی دیکھو کہ جس نے حضرت موسیٰ کو پانی دکھا کر راستہ دے دیا، اور وہ کریم رب پکڑنے پر آ جائے تو فرعون کو راستہ دکھا کر پانی میں ڈبو دیا کرتا ہے۔ وہ پانی میں راستہ بھی دکھاتا ہے اور راستوں میں پانی ڈلوا بھی دیتا ہے۔ اس لیے ایک پاگل کو دیکھ کر دوسرے لوگ ذرا نصیحت لے لیں اور دوبارہ وہ سب نہ کہا کرے جو پہلے کہا کرتے تھے، اس لیے کہ کب کس کا ٹائم آ جائے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ویسے اچھے وقت ہم سب کے آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا دیش اچھے گھڑیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اچھے مہورت کے ساتھ چل رہا ہے، اچھے وقتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس دیش کی اچھے لوگوں کا اچھا سماج، مسلمان اپنے کرتویہ اور ذمہ داری کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ جس دن ہماری قوم مسکرا کر محبت سے کنکری کو ہاتھ لگا دے، بھارت کے پتھروں کے کنکر بھی انشاءاللہ ہیروں سے زیادہ قیمتی بن جائیں گے۔ ذرا تم سلیقے سے ہاتھ تو لگاؤ میری قوم کے لوگوں۔ آج تم دنیا کی اتنی بڑی آبادی ہو اور اللہ نے تمہیں اتنا بڑا دیش دیا، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، سرکاریں بدلتی رہتی ہیں اور بدل جاتی ہیں اور بدل جائیں گی۔ چاہے تم ان کی طرف جاؤ یا مشینوں کی طرف جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ مشینیں بھی اکتا جائیں گی اور کہیں گی بھائی اب میری ٹائر بھی پنکچر ہو رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دوڑنے والی گاڑیاں بھی راستوں پہ رک جایا کرتی ہے۔ لیکن ایمان والوں، مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں لوگوں کو جواب دینا ہے، تمہیں سسٹم کو جواب دینا ہے، تمہیں قانون کو جواب دینا ہے، تمہیں حالات کو جواب دینا ہے۔ نہیں مسلمانوں، تم کام صرف اس لیے کرو گے کہ تمہیں اپنے خدا مالک کو جواب دینا ہے۔ اپنے مالک کو جواب دینے والے لوگ اپنے مالک کے لیے کام کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور یقین مانو، جب آپ اللہ سے ڈرو گے، جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ مانو سماج کے لیے کرپا اور دیالو بن جاؤ گے، کرپا کرنے والے اور پیار کرنے والے بن جاؤ گے، اور پیار بھی ایسا کرو گے کہ جو تمہیں ٹھکرا دے، جب وہ مصیبت سے بھاگیں تو تم اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا کرتے ہو۔ یہ تمہاری صفت ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پریاگ راج کی مصیبتوں میں دوڑنے والے بھائی بہنوں کے لیے، پریاگ راج کے مصیبتوں کے شکار ہمارے اس دیش کے بھائی بہن جب مصیبتوں کے شکار ہوئے اور جب وہ دوڑے تو الہ آباد کے مسلمانوں نے پھر اپنے دل کے دروازے کو کھول دیا۔ میں نے یہ دو نام الگ الگ بیان کیے کیونکہ اسی فرق سے اس دیش کی میڈیا سمجھ پاتی ہے۔ ہم کریں تو کیا کریں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ الہ آباد کے مسلمانوں نے جو کچھ کیا میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پریاگ راج کے مسلمانوں، ہمیں گرو ہے تم پر، تم نے بالکل صحیح کیا اور اپنے کرتووں کو پالو۔
اعلان کیا، وہ مسجدوں کے دروازے تم نے کھول دیے، بالکل صحیح کیے، اس لیے کہ ہماری مسجدیں خدا کا گھر ہے، جو آنا چاہے شرافت سے آ جائے، اس کا سواگت اور اس کا استقبال ہے۔ چھپایا وہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو دروازے کھول کر رکھا کرتے ہیں۔ ہاں، ہماری مسجدوں میں صرف ایک ہی چیز چھپی ہوئی رہتی ہے، وہ ہے بیت الخلاء میں ہم لوگ تالا لگا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اس امت کا بہت قیمتی سرمایہ وہاں محفوظ ہوتا ہے، بہت قیمتی سرمایہ۔ میں نے آج تک اتنا قیمتی سرمایہ کہیں نہیں دیکھا، ہر مسجد کے باتھ روم میں تالا لگا ہوا ہے۔ خدا جانے یہ کنسپٹ بھارتی مسلمانوں کے دماغ میں کہاں سے آیا، خدا ہی جانے۔ کیا محلے کا وہ خزانہ ہے؟ آخر دقت کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ مسلمانوں کا دل بڑا ہے، بس باتھ روم کا دروازہ بند رہتا ہے۔ آپ کو میں جانتا ہوں کہ وہ دقت کیوں ہے، وہ دقت بھی صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اندر ہماری تربیت نہیں ہو پائی ہے۔ ہماری تربیت اگر ہو جائے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ، سنو تربیت کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے اسلاف و اکابرین کو غریق رحمت فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں اور اپنی رحمت والی جگہ پناہ عطا فرمائے۔ جو حیات میں ہیں، اللہ اچھی صحت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ٹرین کے باتھ روم میں جا رہا ہے اور واپس آ جا رہا ہے، پھر گیا پھر واپس آ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کو حاجت تو ہے، مگر اندر شاید گندگی ہے جس کی وجہ کر یہ بیچارہ جا نہیں پا رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام اٹھے اور جا کر آپ نے بیت الخلاء کو ایسا صاف کیا جیسے مہمانوں کے لیے صاف کیا جاتا ہے۔ ٹرین کے باتھ روم کو صاف کرنے کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ دوسروں کے لیے اگر یہ کردار پیش کر سکتے تھے تو ہم لوگ کیا خود فارغ ہونے کے بعد اس جگہ کو دھو اور صاف کر کے نہیں آ سکتے؟ ہماری گندگیوں کی وجہ سے آج مسجد کے باتھ روم میں تالے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سلیقے کی کمی ہے۔ ہماری مسجدوں میں ہمارے پاس ایمانداری کا خزانہ ہے، صرف مسجد کے باہر چپلیں محفوظ نہیں رہتی، بقیہ سب ٹھیک ہے، بقیہ ہماری سب کچھ ٹھیک ہے۔ عزیزان ملت، یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے، یہ ملک آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبیوں والی جو درس والی ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، وہ کہاں ہے؟ لے کر آؤ۔ یہ امت جس دن دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اس ملک میں کھڑی ہوگی، دشمن نفرت نہیں محبت کے ہاتھ بڑھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس دین کے نام پہ بھی دیانتداری نہ ہو، جب ہمارے قول و فعل میں تضاد آ جائے، تو پھر ہندوستان کے مسلمان انتظار کریں اپنی باری کا کہ اللہ تعالیٰ کب انہیں ہدایت دیتے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یا صرف دعاؤں پہ گاڑی نہیں چلا کرتی، دعاؤں کے ساتھ ڈرائیور کو گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ دعائیں ضروری ہیں مگر چلانی بھی آنی چاہیے۔ دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے اور اس کشتی پر ایک مسلمان بھائی اور دوسرا یہودی بھائی دونوں بیٹھا ہے اور بیٹھ کر جا رہا ہے۔ اچانک دریا میں طغیانی آ گئی، لہریں تیز ہو گئی، کشتی ڈاما ڈول کرنے لگی، کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی۔ اب تب میں کشتی ڈوبنے کو ہے۔ دونوں مسافروں نے الگ الگ مگر ایک خدا کو پکارنا شروع کیا۔ مسلمان نے کہا اللہ جان بخش دے، یہودی نے کہا ہے رب جان بخش دے۔ اس نے بھی دعا پڑھی، اس نے بھی دعا پڑھی، اس نے بھی دعا مانگی، اس نے بھی دعا مانگی، مگر ہائے رے ظالم دریا کی لہریں
اس نے کچھ دیکھا نہیں اور کشتی پلٹ گئی، دونوں ڈوبنے لگے۔ دعائیں دونوں نے کی ہے، لیکن دونوں میں بچے گا کون؟ جسے تیرنا آتا ہے۔ جسے تیرنا آتا ہے وہ بچے گا۔ دریا ہم سے یہ کہتی ہے کہ پیارے اگر تیرنا آتا ہے تو اتر جا، میرے سینے کو چیڑ کر نکل جا، اور اگر تیرنا نہ آتا ہو تو میرے پیارے اتر کر دیکھ، میں تجھے اسی اپنے سینے میں دفن کر دوں گا۔ عزیزان ملت، سلیقہ شعاری اس امت کا وصف کمال اور ممتاز خصوصیتوں میں ایک خاصیت ہوا کرتی تھی۔ امت مسلمہ سلیقے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ اپنے معاملات میں وہ حسن نہیں لا پا رہے ہیں جو اسلام کا مقصود ہے کہ کس طرح سے حسن لایا جائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں بازار تشریف لے گئے، ذرا آؤ مارکیٹ کا انسپیکشن کر لیں، ذرا دکانداروں کے کیریکٹر کو دیکھ لیں، ذرا بزنس اور بیوپار کرنے والوں کے طریقے اور ترکیب اور حکمت کو بھی تو دیکھ لیں۔ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نیا نوجوان نیا نویلا دکان پہ کھڑا ہے، تجارت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا تم کب سے دکان میں ہو؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین کئی چند دنوں سے میں کاروبار شروع کیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے بزنس مینجمنٹ کیا؟ یہ میں آج کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں۔ تم نے MBA کیا؟ تم نے تجارت اور کاروبار کرنا سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے نہیں سیکھا۔ فرمایا دکان بند کرو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے تاجروں کو تجارت کی حکمت سکھا رہے ہیں، نئے تاجروں کو تجارت کا فن سکھا رہے ہیں، نفع اور نقصان کا سلیقہ بتا رہے ہیں، کس طرح سے گاہک اور کسٹمر سے بات کرنی ہے وہ لب و لہجہ بتا رہے ہیں۔ جاؤ جا کر پہلے سیکھ کر آؤ۔ سیکھنے سے پہلے اگر تم نے کاروبار کیا تو تمہاری تجارت کی راہوں سے کہیں اسلام بدنام نہ ہو جائے۔ سوچئے ذرا، اس ملک کے جو 20-22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، ہر لڑائی اپنی جگہ پر، سنویدھان بچانی ہے، دستور بچانا ہے، دیش کی رکشا کرنا ہے، ڈیموکریسی کی حفاظت کرنی ہے، ظلم اور اتیاچار کو مٹانا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ویچارک مت بھید ہے کھول کر بولنا ہے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنی سچی بات کو کرنی ہے۔ مگر ان سب سے پہلے مسلمانوں تم اپنے خوبیوں کے مالک کب بنو گے؟ تم اپنے خوبیوں کے مالک کب بنو گے؟ شیر جنگل کا بادشاہ تو بن سکتا ہے، شیر کی دہاڑ سے جنگل کانپ تو سکتا ہے، شیر کے چیخ سے جنگل خالی تو ہو سکتا ہے، مگر شیر صحت مند تو ہو، شیر چیخنے اور دہاڑنے کے قابل تو ہو۔ اگر شیر اپنی خوبیوں سے محروم ہو جائے تو کبھی کبھی جنگل کے کتے بھی اس کا شکار کر لیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہوگا، اور اب آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، گلی گلی میں تبلیغی جماعت ہیں، ہر مسجد میں جمعے کا خطاب ہے، ہزاروں اللہ کو جلسے ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، جتنی دینی تحریکات اور اجتماعات ہمارے ملک میں ہے اتنی تحریکات تو جاپان میں نہیں ہے، اتنی تحریکات دین کی محنت چائنا میں تو نہیں ہے، اتنی دینی محنت امریکہ اور لندن میں کسی قدر ہے لیکن اس قدر تو نہیں ہے جتنی آزادی کے ساتھ ہم اپنے ملک ہندوستان میں دین کی باتیں زور سے بولا کرتے ہیں۔ اللہ اس بھارت کی حفاظت فرمائے، بھارت میں امن و امان رکھے، بھارت کے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں میں آپسی میل ملاپ اور محبت عطا فرمائے۔ لیکن وہ کروڑوں مسلمان
ہندوستان کے، تم یہ بتاؤ کہ اللہ چاہتے تو ہمیں مدینے میں پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں مکہ میں پیدا کر سکتے تھے۔ جب اس چراغ کو ہندوستان میں پیدا کیا گیا تو پھر ذمہ داری ہے کہ ان چراغوں سے روشنی نکلنی چاہیے۔ آخر ان چراغوں میں روشنی کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ چراغ اندھیروں کو دور کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہمیں اس بات کو طے کرنی ہوگی، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ میں اس ہزاروں آپ بزرگوں اور نوجوانوں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ آپ ایمان والے مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، ہندوستان کے موجودہ حالات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ پہلا حصہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے، منافقوں کے لیے مصیبت ہے۔ جسے مصیبت لگتی ہے وہ اپنے ایمان کے ٹیمپریچر کو دیکھ لے، جسے سہولتوں پر بکنا ہے بک جائے، جسے چند ٹھکروں پر بکنا ہے بک جائے، جسے جہاں جانا ہے چلا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، مسلمانوں پر صرف اس ملک میں رہنے کے لیے کاروبار اور مکانات اور سیاست کی قوت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس ملک کے اندھیروں کو ختم کر کر روشن چراغوں کو روشن کرنے کی ذمہ داری ہمیں پہ ہے۔ ہمیں آپ کو طے کرنا ہو کہ آپ اس ملک کی ضرورت بننا چاہتے ہیں یا بوجھ بننا چاہتے ہیں۔ کیا بننا چاہتے ہیں بھائی؟ کہیے انشاءاللہ ضرورت، انشاءاللہ۔ دیکھیے، ضرورت اور بوجھ، اگر آپ ضرورت بنو گے تو دلوں میں بسائے جاؤ گے، اور بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے۔ ایک ایسے جوڑے ماں باپ، ایسے جوڑے میاں بیوی جن کے ہاں مدتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا لاڈلا ہوتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے، کتنا محبوب نظر ہوتا ہے، کتنے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ بہت دیر سے ماں گود میں لیے ہوئی ہے، اگر ماں کے ہاتھ میں درد ہو جائے اور وہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد ماں کے ہاتھ پر بوجھ بن جائے تو بتاؤ غیور لوگوں، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ آپ کے ہاں کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ کپاس کے کھیت میں پہنچا دیتی ہے؟ بھائی نیچے اتارتی ہے کہ نہیں اتارتی ہے؟ باپ کے گود میں پیارا لاڈلا بچہ ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، کبھی پاؤں کو چومتا ہے، کبھی ہونٹوں کو چومتا ہے، پیار کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے۔ گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹوں کے بعد باپ پر اگر وہ چھوٹا بچہ بوجھ بن جائے تو بولو پھر باپ کیا کرتا ہے؟ اتار دیتا ہے۔ عزیزان ملت، ماں کے گود میں بچہ بوجھ بن جائے، ماں اتار دیتی ہے۔ باپ کے گود میں بچہ بوجھ بن جائے، باپ اتار دیتا ہے۔ مسلمانوں، سماج پر بوجھ بنو گے، سماج کنارے کر دے گی۔ ملک پر بوجھ بنو گے، ملک نفرت کرنے لگے گا۔ گھر والوں پر بوجھ بنو گے، گھر والے باہر نکال دیں گے۔ کمپنی پر بوجھ بنو گے، سسپینڈ کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر ضرورت بن گئے تو دشمن بھی تمہیں ڈھونڈتی پھرے گی۔ اگر معلوم ہو جائے کہ بھیڑ میں ایک بابا مسلمان رہتے ہیں، بابا سے آپ کنفیوز مت ہو جائیے گا، میں دیندار نیک ایماندار بابا کی بات کر رہا ہوں، آج کل چائنیز سرکاری لانچ ہوئے باباؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج کل تو ایسے ایسے ہمارے دیش میں سرکاری بابا، دلال، میڈیا اور نفرتی چنٹوں کی بھرمار ہے اس دیش میں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک وقت آئے گا کہ تھم جائے گی انشاءاللہ۔ اس دیش نے بڑے بڑے سنکٹ دیکھے ہیں، مگر اس دیش نے ہر سنکٹ کا مقابلہ اس دیش کے صوفیوں نے، سنتوں نے، مہارشیوں نے، علماء نے اور پنڈت صاحبان نے، جن کے اندر ایمانداری ہے، وہ دھارمک لوگ
جن کے دلوں میں ایک ایشور ایک اللہ کا ڈر ہے، جو مانوتا کو مانو سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ طاقتیں جیتیں گی، وہ طاقتیں اٹھیں گی، اور جب وہ اٹھیں گے تو فتنہ اور نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ملک نے 47 کو دیکھا ہے، اس ملک نے 1857 کو دیکھا ہے، یہ ملک آج بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اتنے سارے ہچکولے دیکھنے کے بعد بھی یہ ملک صحیح سلامت ہے، کیونکہ اس کا نام ہندوستان ہے۔ یہ ہمارا عظیم الشان ملک جہاں صوفیوں نے، بزرگوں نے اپنی خانقاہیں آباد کی، جہاں مدارس اسلامیہ نے توحید کی تعلیم دی، جہاں مسجدوں کے میناروں سے صدائے توحید بلند ہوتی ہے، یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ بس اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو ایماندار مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو سود خور مل چکے ہیں، اس ملک کو لٹیرے مل چکے ہیں، اس ملک کو بھگوڑے مل چکے ہیں، اس ملک کو انٹرنیشنل بھکاری مل چکا ہے، اس ملک کو لوٹنے والا مل چکا ہے، اس ملک کے بینکوں کو خالی کیا جا چکا ہے، اس ملک کو مذہب کے نام پر درندہ بنایا جا چکا ہے، اس ملک میں میڈیا کے گودی میڈیا کے لوگ اچھے میڈیا والوں کو سلام پیش کرتا ہوا، ان کے ماں باپ کو سلام پیش کرتا ہوا، اچھے جرنلسٹوں کو سیلوٹ کرتا ہوا، گودی میڈیا نے اور اس ملک کو نفرت کے دہانے پہنچانے والوں نے اپنا سارا کام کر دیا ہے۔ اب یہ ختم ہو رہے ہیں، اب ان کا کوٹا ختم ہو رہا ہے، اب ان کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ یہ ملک اب تلاش رہا ہے وہ ایماندار مسلمانوں کی جماعت کہاں ہے؟ وہ حضرت فضل رحمان خیر آبادی، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیسا مسلمان کہاں ہے جسے کالا پانی کی سزا کے طور پر انڈمان نکوبار کے جیل میں ڈالا جاتا ہے؟ انگریز جج کہتا ہے مولوی خیر آبادی تو بھارت کی آزادی دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بس بھارت کو آزاد دیکھوں گا، آزاد کروں گا، چاہے تم پاؤں میں جس کے چاہے بیڑیاں ڈال دو، لیکن یہ دیش کبھی اپنے پاؤں میں بیڑی کو برداشت نہیں کیا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو انگریز کی عدالت سزائے موت دیتی ہے، جیلر جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا تیار ہو جاؤ، کل صبح تمہیں سزائے موت ہونے والی ہے، تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ حضرت خوشی سے مسکرا دیے، انگریز جیلر آپ کے اس خوشی کو برداشت نہ کر سکا اور فرمایا ٹھہرو، میں تمہیں رلاؤں گا، میں تمہیں تکلیف دوں گا۔ پھانسی سے پہلے ایک آدمی کو بلایا گیا اور کہا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے چہرے پر جو نورانی داڑھی ہے اس پوری داڑھی کو شیو کر دو۔ حضرت نے فرمایا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری داڑھی کو میرے چہرے سے الگ نہ کرو، میں اپنے رب کے حضور اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر داڑھی کے چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ انگریز نے کہا ہم یہی تکلیف تمہاری دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں دیش سے پیار ہے، بھارت سے محبت ہے، ہم اس محبت کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی اسی انگریز ظالم سپاہیوں کی کچھ اولادیں پھر سے وہ سزا دے رہی ہے، کہیں داڑھی نوچے جا رہے ہیں، کہیں نماز پڑھنے پر روکا جا رہا ہے، کہیں ٹوپی چھینی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم انہی فتنہ پرور انگریزوں کے گندے انڈے ہو جو بھارت میں چھوٹ گئے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک سے داڑھی کو الگ کر دیا گیا، اس طرح سے آپ کے چہرے کو صاف کر دیا گیا۔ داڑھی جب نیچے گر جاتی ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے نیچے جھکتے ہیں اور اپنی کٹی ہوئی مبارک داڑھی کو ہاتھوں سے لے کر چوم لیتے ہیں اور فرماتے ہیں واہ میری داڑھی تو بڑی کمال کے نکلی، مجھ سے پہلے ہندوستان پہ تو قربان ہو گئی۔ انگریز سوچتا رہ گیا کہ کس طرح کا انسان ہے۔ یہ ایمان کی حرارت تھی، یہ ایمان کی شجاعت تھی۔
تھی، ایمان کی بہادری تھی۔ اے کروڑوں مسلمانوں، یہ دیش تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آج اس ملک میں جو کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں تم اسے کیسے کر سکتے ہو؟ آؤ میری قوم کے لوگوں، اس ملک کو اب کچھ چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ سے ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دیش کے لیے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا اجازت ہے آپ سے مانگنے کی؟ کیا مانگ لوں آپ سے؟ دیں گے انشاءاللہ؟ بس مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف آپ سے اتنا ہی مانگ رہا ہوں جو اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ۔ بس آپ آ جائیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی طرف سے آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوش کرنے کا آج سے ارادہ کر لیجیے۔ فارمولہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، کل سے اس ملک کے لوگوں نے اگر آپ کو سلام نہ کیا تو مجھ گنہگار کو معاف کر دیجیے گا، مگر یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا، ایک مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھی تو انسان ہے، اس کے ساتھ بھی تو نفس ہے، وہ بھی تو بیچارہ ہے، شیطان تو اس کا دشمن ہے، مجھے خوف ہے کہ اس سے یہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پوچھنے والے نے جب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فیصلہ ہی پہ ہو جائے گا۔ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ ضمانت لی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گارنٹی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کمپنی والوں کی گارنٹی پہ تمہیں بڑا بھروسہ ہے؟ تم نے اس ملک میں نہ جانے کیسی کیسی جھوٹی گارنٹی دیکھی ہے پچھلے 10 سالوں میں؟ بولو دیکھیے کہ نہیں دیکھیے؟ میں گارنٹی دینے والوں کو بھی یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا گارنٹی دی ہے۔ سچ بولے تب تو یاد ہے، ہول سیل میں بولتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم کس کے ہو؟ ہم سب حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کس کی امت ہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ دکان میں مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، ملازمت میں جھوٹ بول رہا ہے، بازاروں میں جھوٹ بول رہا ہے، گھر میں جھوٹ بول رہا ہے، راستے میں جھوٹ بول رہا ہے، دریا، ندی، نالے، سواری، ریل اور ہوائی جہاز میں جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اب تو لوگ دین کے نام پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب تو لوگ قرآن نعوذ باللہ لے کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب تو جھوٹ کے برانڈ آ گئے۔ اب تو جھوٹ کی ایسی سی کوالٹی آ گئی کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین بھی معافی مانگ رہی کہ بھائی مجھے بخش دو، مجھے بخش دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس خرابی کے ذمہ دار آپ اکیلے نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بھی اس کا ذمہ دار۔ بلکہ اگر مجھے آپ معاف کر دیں تو میں سب کی طرف سے ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔
کہ میں ہی ذمہ دار ہوں. قصور ہے ہمارا. ہم اس ملک میں 75 سالوں سے دین کا کام کرنے کے باوجود دینداروں کو سچ بولنے کی پریکٹس نہیں کروا سکے. میں ان دینداروں کی بات کرتا ہوں جن کو بھرم ہے اپنے دیندار ہونے پر. وہ بھی ذرا اپنا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا کرے کہ جھوٹ تو نہیں نکل رہی زبان سے حکمت کے نام پر. یہ جھوٹ ایسی نحوست ہے کہ اس جھوٹ نے ہمیں اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری اس جھوٹ کی وجہ سے بنایا گیا ہے. الحمدللہ بنے نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ نوبت بھی نہیں آئے گی. لیکن جس منصب پہ مسلمانوں کو رکھا گیا, مسلمان اپنے جھوٹ کی وجہ سے نیچے اتر آیا. جاپان دیکھ رہے ہیں آپ, وہ اسلام نہیں ہے, تھوڑے بہت ہیں, کچھ مسجدیں ہیں, لیکن عمومی طور پر جاپان ایک بدھسٹ کنٹری ہے. جاپان کے لوگ حرام حلال نہیں جانتے. وہ دھڑلے سے نعوذ باللہ شراب بھی پیتے ہیں, وہ دھڑلے سے حرام چیزوں کو کھایا بھی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. لیکن جاپان کے لوگ اسلام نہیں جانتے, حرام و حلال نہیں جانتے. مگر مسلمانوں, آپ سے عرض کروں کہ وہ شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر سچ بولا کرتے ہیں اور ہم مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولا کرتے ہیں. جھوٹی قوم کو کہاں سے عزت ملتی ہے بھائی؟ آپ صرف اتنا طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سچ بولیں گے انشاءاللہ, اور آہستہ آہستہ سچ بولیں گے. اچانک میں دشواری ہو سکتی ہے, عادت پرانی ہے. پتہ نہیں ہم نے گھر میں اپنی بیوی کو کیا کیا خواب دکھا رکھے. اچانک سچ بولو گے دورہ پڑ جائے گا. کہیں بیوی کو شک نہ ہو جائے کہ میرا شوہر بھی اس پھیکو سنگھ کا ملازم تو نہیں ہو گیا, اس پھیکو ماسٹر کا. سچ بولیں گے اور آہستہ آہستہ بولیں گے اور پورے سچے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ہندوستانی مسلمانوں, جس دن اللہ کی توفیق سے ہم سب سچ بولنے لگیں گے, اسی دن اس ملک کی نفرتیں بھی وضو بنا لیں گی انشاءاللہ. مجبور ہو جائے گی, ٹک نہیں سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی ایسی نعمت ہمیں دی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نعمت کو جس ملک نے اپنایا, یہ یورپ, ویسٹرن کنٹریز جن کے اندر نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں, خرابیوں پہ خرابیاں ہیں. ارے اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ وہاں کی ماؤں کے گود میں, وہاں کی مائیں جب بچے کو جنم دیتی ہیں تو ان کی بدنصیبی ذرا دیکھیے کہ وہاں کے چھوٹے بچوں کو ان کی مائیں نہیں پالتی ہیں, بلکہ بچوں کو نوکرانی پالتی ہیں, اور مائیں تو کتے کے بچوں کو پالتی ہیں. مائیں کتے کے پلوں کو لے کر چلتی ہیں, ہائے میرا ٹامی کیسا ہے, کبھی ادھر بوسا لے رہی, کبھی ادھر بوسا لے رہی. میں کبھی کبھی دیکھا کرتا ہوں ہوٹلوں میں کام کرنے والی ہماری انسانی بہنوں کو کس محبت سے, کس تواضع سے اور کس احترام اور ریسپیکٹ سے بات کرتی ہیں. سر آپ کو کیا چاہیے؟ میرا دل کرتا ہے اس کا آدھا بھی احترام اگر تم اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ کر لو تو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. مگر دوسروں کے ٹیبل صاف کرنے پر ناز ہے, دوسروں کی خدمت کرنے پر ناز ہے, اپنے گھر کی خدمت پر کہتے ہیں اچھا تمہارے گھر آ کر میں نوکرانی بن گئی, ورنہ سلمان خان ابھی بھی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. بتائیے آپ, یہ ایکسپیکٹیشن ذرا
ایکسپیکٹیشن تو دیکھیے. اب تو ہمارے علماء کو اس بات پر توجہ دینی ہے کہ اب اسلام کے اندر بھی گھسپیٹی ہو رہی ہے. اب برقعے کے نام پر بھی برقع پہن کر ماڈلنگ دکھا کر ہماری بیٹیوں کو بے حیا بنانے کی سازشیں چل رہی ہیں. سازشیں یاد رکھیے گا. آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ ہی کے لباس میں لوگ آئیں گے, آپ ہی کے لباس میں آئیں گے اور آپ کی ہی بولیاں بولیں گے. بولیاں بھی آپ کی ہوں گی, گولیاں بھی آپ کی ہوں گی. اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. مگر یاد رکھیے گا دین کا کام دین کے نہج پر ہوگا, کسی اور کے سٹائل میں نہیں ہوگا, اور کے سٹائل نہیں ہوگا. کہ صاحب مسلمان اگر گانے میں کلمہ پڑھ دیا جائے تو جتنے لوگ گانا گنگنائیں گے سب کلمہ پڑھ لیں گے. ہمیں یہ منظور نہیں ہے, ہمیں یہ منظور نہیں ہے. پانی صاف پئیں گے, ناپاک قطرہ اس میں ڈالنا منظور نہیں ہے. اب تو برقعے بھی ایسے ہو گئے کہ لگتا ہے کہ برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے. آج برقعے کے نام پر ماڈلنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے. معاف کیجیے گا, اکابر علماء کو جگر کے ساتھ, جرأت کے ساتھ اس طرح کی میٹھے راستے سے آنے والی بے حیائی کو قدموں تلے کچلنے کی جرأت لانی ہوگی. یہ بہت میٹھے راستے سے چیزیں آ رہی ہیں اور موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی کہ دیکھیے کتنے اسٹائل سے اسلام پر چلا جا رہا ہے, کتنے اسٹائل سے اسلام پر چلا جا رہا ہے. فلانے آدمی فلانے صاحب نے توبہ کر لیا, ہم پہ احسان کیا یا اپنی ذات پہ احسان کیا؟ بھائی کس پہ احسان کیا؟ اپنے آپ پر احسان کیا. کہا صاحب آج فلانے صاحب نے کھانا کھا لیا تو مجھ پہ احسان کیا یا اپنی صحت پہ احسان کیا؟ دین پر چلنے کے اللہ توفیق دے, اللہ کا شکر ادا کرو. اس توبہ اور دین پر چلنے کی قیمت ہم سے وصولنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کا دین سچا ہے اور اس دین میں ملاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. اسی لیے تو بعض نام نہاد لبرل دانشور جو علماء کے دشمن بنتے ہیں, وہ دشمن صرف اسی لیے بنتے ہیں کہ وہ ایک بال ڈالنا چاہتے ہیں اور علماء بال بھی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. فرماتے نہیں یہ علماء کی جماعت انشاءاللہ زندہ رہے گی اور دین قیامت تک صاف شفاف رہے گا انشاءاللہ. بڑے بڑے لوگ آئیں گے, انٹلیکچوئل بڑے بڑے لوگ آئیں گے. میں تو ایسے ایسے دانشوران اسلام کو جانتا ہوں جو رات میں بیٹی کے برتھ ڈے پر کیک کاٹ کر ناچ رہے تھے, صبح لمبی ٹوپی پہن کر مسلمانوں کو نصیحت دے رہے تھے. عزیزان ملت, آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سچ بولیں گے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے کہ سچ بولنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وعدہ ہے؟ نجات کا وعدہ. بولو ہے یا نہیں نجات کا وعدہ؟ الصدق ینجی, نجات کا وعدہ ہے. مسلمانوں تم سچ کا ارادہ تو کر لو انشاءاللہ. آپ ارادہ کرو گے اس ملک میں انقلاب آ جائے گا. مسلمانوں, اور جب سچ بولنے لگو گے تو ایمانداری اور دیانتداری تو تمہارے آگے پیچھے ٹہلے گی انشاءاللہ. آپ کے آگے پیچھے ٹہلیں گے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا شاید کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں 100% سچ کا اہتمام ہو رہا ہو. یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, سچ کو اپنا لیجئے. امریکہ جیسا ملک جہاں مورل, اخلاق اور رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں, مگر ان کا ایک صدر مسٹر بل کلنٹن سے ایک گناہ ہو گیا تھا. اس گناہ پر وہ جھوٹ بول گیا. پورے امریکہ نے کھڑا ہو کر کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو, ہم وہ برداشت کر لیں گے.
لیکن تم جھوٹ بولو گے ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آج یہ پورے ملکوں کی ترقی، ان کے تمام تر خرابیوں کے باوجود، ان کی تمام تر بےہودگیوں کے باوجود، اگر یہ ملک ترقی کر رہا ہے تو صرف سچ کی طاقت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میری قوم بھی اگر سچ کو اپنا لے انشاءاللہ تو یہ قوم بھی ترقی کی راہوں پر چلے گی، کہیے انشاءاللہ۔ اپنائیں گے سچ انشاءاللہ۔ اب آپ کو راستے میں چلتے ہوئے فون آ گیا، ارے بھائی کہاں ہو؟ اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹریفک میں جام میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ جھوٹ بول کر کچھ ملا بھائی؟ کچھ نہیں ملا۔ سامنے والے سے سچ کہہ دو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی، میں اب نکلا ہوں، میں دیر سے پہنچوں گا۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، معافی مانگ لینا، مگر جھوٹ بولنے کے گناہ سے تو بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب آپ اس طرح سچ بولیں گے تو سچ کی برکت آپ کی زندگی میں آئے گی، اور سچ کی برکت یہ ہوگی عزیزان ملت، سچ کی برکت یہ ہوگی کہ پھر آپ مالی لحاظ سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مالی لحاظ سے پریشان نہیں، اور سماجی لحاظ سے کبھی آپ رسوا اور ذلیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں کی خانقاہ میں خزانہ نہیں ہوتا، سچ کی دولت رکھی رہتی ہے، بس وہ سچ بولنا سکھاتے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سچے اولیاء اللہ کی محبت اور قربت اور ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ لیکن دیکھ لیجئے گا ذرا، مارکیٹ میں آج کل بہت سارے میٹیریل آئے ہوئے ہیں، آج کل ایسے بھی چائنیز پیر ہمارے یہاں لانچ ہو گئے ہیں کہ اگر صبح آپ ٹیلی فون پر بیعت ہو جائیے تو بغیر ملاقات کے شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے، ایسے اور آن لائن پیمنٹ ہو جایا کرتا ہے۔ بھائیوں، یہ خلافت کی ریوڑیاں بھی بانٹنے سے پہلے کم از کم تربیت کا فرض بھی تو ادا کر دو، کسی لائق تو بنا دو۔ گاڑیاں تقسیم کر رہے ہو، ڈرائیونگ نہیں سکھائی۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اللہ والوں سے جڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خطاب مل جائے، ہمیں کوئی نام مل جائے، ہمیں کوئی شہرت مل جائے۔ اللہ والوں سے جڑنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے قربت حاصل ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ ورنہ پیر صاحبان کے پاس تو دو قسم کے لوگ جایا کرتے ہیں، ایک طبقہ وہ جاتا ہے جو پیر صاحب کے ذریعے، شیخ طریقت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جاتا ہے جو پیر صاحب کے ذریعے ان کے مالدار مریدوں کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ پہنچتے ہی آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ پہنچتے آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں ذرا آؤں گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ کیسے سوالی بھکاری بن کر جاتے ہو، کیسے بھکاری بن کر جاتے ہو؟ اللہ والوں کے دربار میں گئے، جانتے نہیں ہو کہ بادشاہ ہے وہ۔ بزرگوں کو چاہیے کہ ایسے دی گریٹ اور تھرڈ گریٹ کے بھکاریوں کو ایک آدھ سال تک تو بیعت بھی نہ کریں، جب تک کہ استغنا نہ آ جائے، جب تک کہ طبیعت میں خودداری نہ آ جائے۔ دوسری چیز مسلمانوں، ایک تو یہ کہ انشاءاللہ سچ بولنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے طفیل اللہ مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچ کبھی کبھی کڑوی بن جاتی ہے، شاید آپ ہی لوگوں کی دعا مجھے لگی ہے کہ میں کبھی کبھی زیادہ ہی سچ بول جاتا ہوں۔ بعض سچ بڑی قیمتی اور مہنگی ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ اپنے گھروں میں سچ کا ماحول بنائیے، اور آج سے طے کیجئے کہ آپ کے گھر کے بچے آپ کے گھر میں جھوٹ نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے یہ ہمارے گھروں میں؟ ہم بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے، ہم بچوں کو جھوٹ کی تربیت دیتے۔ دروازے پہ کوئی قرضدار آ جائے وصولنے والا، کوئی قرضہ وصولنے والا آ جائے تو ہم اپنے بیوی بال بچوں سے کہلواتے، جا کے کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ دوسرا یہ، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی سعادتیں، برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں سب مقدر فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ حج بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لین دین کے معاملات کو درست کر لیجئے گا، ورنہ یاد رکھیے گا کہ جس کے لین دین میں جھول ہے اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی تہجد سب لٹک رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی جو چل پڑی ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ میں اپنے علماء اور اکابرین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ذرا معاشرے پہ اس کی مہم چلائیں، تقریر نہیں، باضابطہ مہم چلائیں۔ ایک تو یہ، دینداروں، اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو لین دین کو درست کر لو۔ اگر کسی سے قرضہ لیا ہے اور دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو جا کر ان سے وقت مانگو اور معافی مانگو، ایسا نہیں کہ موبائل نمبر بلاک کر دو۔ اور تیسری اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں جو پوری تقریر کا خلاصہ ہے، انشاءاللہ سچ بولنا ہے انشاءاللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، چاہے مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ ہو۔ کسی کا لیا ہے تو حج عمرہ چھوڑ کر پہلے اسے ادا کر دو، قرض ادا کر دو آپ۔ آج تو لوگ اپنا ولیمہ بھی کر رہے ہیں تو سود پہ پیسے لے کر۔ ایک علاقے میں گیا، مجھے وہ علاقہ بھی معلوم ہے، اس بستی کا نام بھی معلوم ہے، ہواؤں میں تیر نہیں چل رہی ہے۔ وہاں ایک نوجوان میرے قریب آیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے معصوم۔ اس نے مجھ سے سلام کیا اور کہا کہ میرے بچوں کو دعا دے دیجیے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش نصیب بنائے، نیک اور صالح بنائے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے قریب آ کر مجھ سے کان میں کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، میں اپنی شادی کے ولیمے میں جو سود پہ قرض لیا تھا اس کا سود ابھی تک ادا کر رہا ہوں، اب تک مکمل ادا نہیں کر سکا۔ اس ولیمے میں اس شہر کے قاضی صاحب بھی کھانے پہنچے تھے، امام صاحب بھی کھانے پہنچے تھے۔ ایسے سے حرام کا کھاؤ گے تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ حرام کا کھا رہے اور کہہ رہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سب آن لائن اچھا لگتا ہے بھائی، آن لائن اب اچھے لگتا ہے۔ اب تو لوگ خواب بیچ رہے ہیں، آنسو بیچ رہے ہیں، تقوی بیچ رہے ہیں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں دین کے نام پر۔ اس ولیمے میں پھر میں نے اس رات اللہ کی توفیق سے اسی عنوان پر تقریر کی، شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ ولیمہ کرنا حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گھر بیچ کر کرنا یہ سنت نہیں ہے، سود پر پیسے لے کر کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ حیثیت ہے شہر والوں کو بلاؤ، حیثیت نہیں ہے چند لوگوں کو بلاؤ، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے میاں بیوی مل کر کھا لو، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بتائیے مسلمانوں کو، میری قوم کو، کہاں پہنچ رہی میری قوم؟ حال یہ ہے، ابھی ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کی ہے، اس حال میں ابھی کے وقت میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، فخریہ انداز میں انہوں نے کہا مولانا 2.5 کروڑ سے زیادہ خرچ ہو گئے۔ یقین مانیے نفرت ہو گئی مجھے اس آدمی سے۔ جس قوم کی جوان بیٹیاں جھگی جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہی ہو، جس قوم کی جوان بیٹیاں فلائی اوور کے برج کے نیچے اپنی جوانی کے دن گزار رہی ہو، جس قوم کی غریبوں کی بیٹیوں کا باپ مسجد میں کھڑا ہو کر شادی کے لیے پیسوں کی بھیک مانگ رہا ہو، اگر اس قوم کے مالدار اس طرح سے پیسوں کو اڑاتے ہیں تو نفرت ہے مجھے تمہاری مالدار پر، نفرت ہے۔ آرام سے مسجد میں نکاح کر لو گے، چند لوگ کھانا کھا لیں گے، گھر نہیں بسے گا۔ ارے دعائیں لو، دعائیں لو، لوگوں کی نظر نہ لگواؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے شادی کرو کہ لوگوں کی آہ لگ جائے کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے گھر کے قریب میرا گھر ہے، میری جوان بیٹیاں سسک رہی ہے اور اس کی ایک بیٹی کی شادی میں اتنا لٹا رہا ہے کہ پورے محلے کا ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے اللہ سے شکایت کر دی تب کیا کرو گے؟ کہاں کے رہو گے؟ نکاح میں، شادی میں سکون کون دے گا؟
یہ دعوت میں آنے والے لوگ یا اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. پوری شادی میں ہمارے معاشرے میں پوری شادی میں سنت دین بیچارہ 10 منٹ کے لیے رہتا ہے جب وہ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں. اس کے بعد تو پھر قاضی صاحب کو بھی سائیڈ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیوں؟ اب مسلمان اپنے رنگ میں آ گیا. حالات کا رونا روتے ہیں آپ. ہم کیا حالت ہے ہماری مسلمانوں میں؟ تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ، معاملات کو درست کریں گے. اور قرض کی لینے کی عادت مت ڈالیے. سخت ضرورت ہو تو بات الگ ہے، بات پر قرض لینا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ضرورت اور امت کے لیے قرض لیا کرتے تھے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے بہت کم شاذ و نادر واقعہ ہوتا ہو. قرض کی عادت نہ ڈالیے اور لیے تو ادا کر دیجیے. بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جس نے ہم سے قرض لیا ہے، حال یہ ہے کہ اس کے چہرے کے تیور کو دیکھ کر اب میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ پہلی صف میں تو میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں. مجھے ڈر لگتا ہے اس سے ملنے میں، اتنے روب سے کھڑا ہوتا ہے. مانگ لیا تو دشمنی ہو جاتی ہے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ درندوں کی پہچان ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی آپ کو اس سے ڈر لگے، اس شخص کو آپ سے ڈر لگے. اس کا مطلب آپ انسان نہیں رہے، درندہ بن گئے ہیں. تیسری اہم بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، نہ جانے کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں جو اپنے مال میں اپنی بیٹی کو شرعی حصہ نہیں دیتا ہے. یہ معمولی جرم ہے، یہ معمولی جرم ہے، یہ جرم عظیم ہے مسلمانوں. میں نے ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا. جب جنازے کی نماز ہو گئی اور جنازہ قبرستان کی طرف جانے لگا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اس بھائی کے جنازے کے ساتھ مجھے بھی قبرستان جانا ہے. مسلمانوں نے روکا کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ عورت ضد پکڑ لی، برقع پہن کر وہ بھائی کی قبر پر گئی. جب سارے لوگ چلے گئے تو وہ عورت قبر پہ کھڑی ہو کر کہتی، اللہ میرا بھائی اب تیرے حوالے ہے، ساری زندگی اس نے مجھے اپنے حصے سے محروم رکھا ہے، اب تو بھی اپنی رحمتوں سے ظالم کو محروم رکھنا. اگر بھائی ہو بہن کا حق ادا کر دو، باپ ہو دنیا سے جانے سے پہلے حق ادا کر دو. اگر اپنے گھروں کی بیٹیوں کو تم نے حق ادا نہیں کیا، کہیں اس کی نحوست تو نہیں کہ نعوذ باللہ ہماری بیٹیوں کا ایمان، ہماری اس قوم کی بہنوں کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کہیں اس کی نحوست تو نہیں ہے؟ ساری خرابیاں موبائل کی، کچھ ہماری بے ایمانیوں کی خرابیاں نہیں ہیں، ساری دشواریاں موبائل سے ہیں. یہ دشواری نہیں کہ جو شریعت پر ہم عمل نہیں کر رہے. اپنی بیٹیوں کا حصہ دے اپنے جائیداد میں، یہ شریعت نے کہا ہے. جو لوگ جان بوجھ کر سہولت کے باوجود حصہ ادا نہیں کرتے، اللہ کیا ان کی پکڑ ہو جائے گی. میں مدارس اسلامیہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں زندگی واپس آئے، چاہتے ہیں نا، میں خود چاہتا ہوں، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں زندگیاں واپس آئیں، مدرسوں میں روحانیت زندہ رہے، روحانیت جگمگاتی رہے، روحانیت کا بول بالا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں سے وقت کا ولی نکلے، قطب نکلے، ابدال نکلے، غوث نکلے، تو جو چندے کا مال آ رہا ہے وہ 100% سالڈ منگوائیے، ملاوٹ والے پیسوں کو قبول نہ کیجیے. جس کا پیسہ آ رہا ہے تحقیق کیجیے اس کی کمائی حلال ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے مت لیجیے. اللہ نے بھیک مانگ کر دین کے کام کرنے کی ذمہ داری ہمیں نہیں دی ہے. اور ہاں یاد رکھیے گا، اگر کسی گھر میں کسی سرپرست کا انتقال ہو گیا ہے تو چندہ لینے والے اس بات کو پہلے یقینی بنا لیں کہ وراثت تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو چندہ مت لینا، پتہ نہیں کس کا حق مارا جا رہا ہے، اور وہ مارے ہوئے حق کو جو بچہ کھائے گا
وہ محراب پر کھڑا ہو کر فتنہ ہی تو پیدا کرے گا۔ آئیے ہم اپنی صفوں کو درست کریں، اپنے گھروں کو پاک بنائیں، اپنی زندگیوں کو نیک بنائیں۔ عزیزان ملت، یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے اس لیے عرض کیا ہوں کہ شاید آپ کی کوئی دعا مجھے مل جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری اور ہم سب کی بھی دنیا اور آخرت کو اللہ اچھی بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے قلوب میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، تمام سماج کے طبقوں میں آپسی محبت، بھلائی اور پیار عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔